أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الرشید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگان محترم و نوجوانان عزیز، قرآن کریم کا یہ پیغام جو اس آیہ کریمہ کے اندر دیا جا رہا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے جبکہ جنت میں جانے کے جو شرائط ہیں انہیں تم نے ابھی پورا نہیں کیا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، نہ تو ابھی تم نے جہاد کیا ہے اور نہ تم نے مصائب پر صبر کیا ہے، یعنی یہ دو شرائط ہیں، ان دو شرائط کو پورے کرنے والے کے لیے جنت ہے، ان شرائط کو پورے کرنے والے کے لیے اللہ کی نعمتیں ہیں۔ آیہ کریمہ کے ضمن میں موضوع گفتگو معرکہ روح و بدن، جس کے لیے میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ حق و باطل کا معرکہ، مادیت اور روحانیت کا معرکہ، یہ یوں تو روز اول سے جاری ہے، لیکن خاص طور سے یہ عصر حاضر، یہ موجودہ دور، اس دور کے اندر یہ کشاکش بڑھ گئی ہے۔ یہ معرکہ گویا اپنے شباب پہ اس وقت پہنچ چکا ہے، اور اسی کو خطاب کرتے ہوئے مفکر اسلام علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ بڑھ کے خیبر سے ہے یہ معرکہ روح و بدن، اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے۔ اقبال کی نگاہ دور رس دیکھ رہی ہے اس بات کو کہ اس موجودہ دور میں اگر اس معرکہ روح و بدن میں انسان کو فاتح ہونا ہے، اس معرکے کا مرد میدان بننا ہے، اس معرکے کا شہسوار بننا ہے، تو اسے اس مرد میدان کے نقش قدم تلاش کرنے ہوں گے اور ان پر اپنے قدموں کو جمانا ہوگا کہ جو خیبر شکن ہے، بت شکن ہے، جس نے وہ صفات اپنے اندر پیدا کی ہیں کہ بندہ نہیں بندہ مولا صفات ہے، جو انسان کامل ہے، انسان مرتضی ہے، جو انسانیت کو بلند کرنے والی وہ عظیم شخصیت ہے کہ جس نے پیغمبر اکرم کے مکتب سے تعلیم حاصل کر کے اپنے آپ کو اس درجے تک پہنچایا کہ 1000 باب پیغمبر نے اگر تعلیم کیے تو ہر باب سے 1000 ابواب خود کھول لیے۔ لہٰذا آج بھی نگاہ اقبال دیکھ رہی ہے کہ اگر اس معرکے میں انسان کو کامیابی حاصل ہو سکتی ہے، انسان اس منزل تک پہنچ سکتا ہے جو اس کی منزل مقصود ہے، تو اسے ان قدموں پہ اپنے قدم جمانے پڑیں گے۔ میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، پھر دہرا دوں اس بات کو
کہ انسان کے وجود کے دو حصے ہیں، ایک انسان کے وجود کا حصہ زمینی ہے، ایک آسمانی ہے۔ زمینی حصہ جسے زمین اپنی طرف کھینچتی ہے، آسمانی حصہ جو انسان کو بلند کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ یہ مراحل قرآن کریم نے بیان کیے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، انسان کو اللہ نے مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا۔ یہ ایک اعلان کرنے کے بعد گویا یہ وہ مرحلہ ہے کہ جس کے اندر ہمارے جد امجد جناب آدم علیہ السلام اور ان کی نسل کے تمام لوگ شامل ہیں۔ جناب آدم کو تو مٹی سے خلق کیا بغیر ماں باپ کے۔ ہمارے لیے جو مرحلہ ہے وہ یہ کہ ہمیں مٹی سے بھی پیدا کیا، اس لیے کہ جو نطفہ انسان کو مرحلے طے کرنے کے بعد اس منزل تک پہنچاتا ہے، وہ اصل میں اسی مٹی کا نچوڑ ہے، اسی مٹی کا ماں حاصل ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا کہ تمہیں مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، اور پھر آگے بتایا ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، اور پھر نطفہ بنا کر ایک ایسی محفوظ جگہ کے اوپر رکھ دیا جسے رحم مادر کہا جاتا ہے۔ رحم مادر واقعا اگر آپ دیکھیں تو کتنی محفوظ جگہ ہے، کیا خوبصورتی کے ساتھ قرآن کریم نے ان مرحلوں کو بیان کیا ہے انسانی حیات کے، انسانی زندگی کے، کہ مٹی کے جوہر سے پہلے نطفہ حاصل کیا، پھر اس قطرے کو قرار مکین محفوظ جگہ کے اوپر رکھ دیا۔ یعنی کتنی محفوظ جگہ ہے۔ اگر دیکھیں تو پیچھے کی طرف سے یہ ریڑھ کی ہڈیاں ہیں جنہوں نے گھیر رکھا ہے، پھر آگے کی طرف سے انسان کے اتنے پردے ہیں کہ ان پردوں کے پیچھے، اور پھر مزید اس کو محفوظ رکھنے کے لیے، یہ آپ بہتر جانتے ہیں آج کی سائنس کی ترقی نے ان باتوں کو بہت عام فہم کر دیا ہے، جس سے ہر ایک واقف ہے کہ بچہ ایک جھلی کے اندر ہوتا ہے جس کے اندر ایک فلوئڈ ہوتا ہے، اور یہ شاک ایبزاربر ہوتا ہے۔ ماں کے حرکت کرنے سے، اٹھنے بیٹھنے سے، چلنے پھرنے سے بچے کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ چنانچہ اسی مرحلے کو بیان کیا۔ یہ 5 مرحلے ہیں کہ جس میں یہ بتایا، اور پھر بات آگے بڑھی، ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پھر اس نطفے کو علقہ بنایا، اس کو جمع ہوا گوشت، جمع ہوا خون بنایا، اور پھر مرحلہ آگے بڑھا، فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر اسے گوشت کا لوتھڑا بنا دیا۔ اور پھر ذرا دیکھیں، یقین آتا ہے، انسان معجزات کو سنتا ہے تو کئی مرتبہ اسے حیرت ہوتی ہے کہ یہ معجزات کیسے ہو گئے، یہ چاند کیسے 2 ٹکڑے ہوا، سورج کیسے پلٹ آیا، ستارہ کیسے زمین پر آ گیا، جناب موسیٰ کا عصا اژدہا کیسے بن جاتا تھا۔ ارے وہ تو واقعات سنے ہوئے ہیں، وہ تو معجزات سنے ہوئے ہیں، یہ معجزات تو آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ جسے قرآن کریم بیان کر رہا ہے کہ ثم خلقنا المضغۃ عظاما، پھر یعنی ایک قطرے سے بات شروع ہوئی، اور پھر کہا کہ ہم نے اسے ہڈیوں میں۔ ذرا غور کریں کہ جناب موسیٰ کے عصا کا اژدہا بننا زیادہ بڑا معجزہ ہے، یا ایک قطرے کا ہڈیوں کے ڈھانچے کے اندر تبدیل ہو جانا اور پھر اس کے اوپر گوشت کا غلاف چڑھا جانا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ اس مرحلے پر جب آیا تو اب کا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر اس کے اوپر ہم نے لباس چڑھا دیا۔ ثم انشأناه خلقا آخر، اب ایک ایسا مرحلہ آ گیا کہ اس مرحلے کو بیان کرنے کے لیے گویا جو آخری مرحلہ تھا اس میں اور اس میں اتنا فاصلہ ہے کہ اب خلقنا کا لفظ چھوٹا پڑ گیا۔ اب خلقنا کا لفظ وہ گنجائش نہیں رکھتا کہ اس مرحلے کو بیان کر سکے۔ اب تک تو بتا دیا کہ مٹی کے جوہر سے نطفہ بنایا، نطفے سے پھر جمع ہوا خون بنایا، گوشت کا لوتھڑا بنایا، ہڈیاں بنائیں، ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا کر لباس پہنا دیا گویا ہڈیوں کو، اور پھر اس کے بعد کا مرحلہ وہ اب اتنا فاصلہ ہے اس کے اندر کہ اب خلقنا کا لفظ نہیں استعمال کیا بلکہ اب کا ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر اسے ایک دوسری ہی چیز بنا دیا۔ یہ مرحلہ
کیا خوبصورتی ہے واقعاً. یعنی اب تک جو مرحلے طے ہو رہے تھے وہ مرحلے انسان کے مادی مرحلے تھے، مگر اب یہ جو مرحلہ آ گیا یہ مرحلہ اتنا اہم ہے، یہی وہ مرحلہ ہے کہ جس کے لیے واضح طور پر کہا جا رہا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر ہم نے اس کے اندر اپنی روح کو پھونک دیا. یعنی روح پھونکنے کے بعد اب یہ ایسی چیز ہو گیا، یہ اتنا اعلیٰ ہو گیا، اب اتنا فاصلہ ہو گیا ان دونوں مراحل میں کہ اب خلقنا نہیں ثم انشأناہ خلقا آخرا فتبارک اللہ احسن الخالقین. اور اس کے بعد کہا کہ دیکھو احسن الخالقین خود کو کہہ کر خالق کائنات اپنی مصوری پہ ناز کر رہا ہے، فخر کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خالق تو اور بھی ہو سکتے ہیں. جناب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ بات ملتی ہے کہ جناب عیسیٰ مٹی سے پرندے بنا دیتے تھے اور پھر اس کے اندر جب پھونک مارتے تھے تو وہ زندہ ہو کر ہوا میں پرواز کرنے لگتے تھے. لیکن جناب عیسیٰ نے مٹی سے پرندے بنائے، مٹی کو نہیں بنایا. یہ لمحہ فکریہ ہے، ذرا یہاں پہ غور کیجئے گا. مٹی سے پرندے بنائے. انسان بھی بہت سی چیزیں خلق کر لیتا ہے، ریت اور مٹی اور پتھر کے ذریعے سے عمارتیں بنا لیتا ہے. اس جو معدنیات پائے جاتے ہیں، لوہا، تانبا، دوسری دھاتیں، ان سے انسان بڑی بڑی مشینیں بنا لیتا ہے، بس بنا لیتا ہے، ٹرین بنا لیتا ہے، ہوائی جہاز بنا لیتا ہے. یہ سب انسان کی صلاحیت کے نمونے ہیں جو ہمارے سامنے ہیں. لیکن کب بناتا ہے؟ جب ریت پہلے سے موجود ہے، مٹی پہلے سے موجود ہے، لوہا پہلے سے موجود ہے، تانبا پہلے سے موجود ہے. تو یہ چیزیں پہلے سے موجود ہیں. انسان نے اپنی عقل کو، اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر ان سے کوئی اور چیز بنا لی. مگر احسن الخالقین وہ ہے کہ جس نے زمین بھی بنائی، مٹی بھی بنائی، اور پھر اس مٹی کے جوہر سے انسان کو بنایا، اور پھر عالم خاکی سے اس کا خمیر تیار کرنے کے بعد آخری مرحلہ وہ آیا کہ اب عالم امر کی جو چیز تھی اسے اس کے اندر داخل کر دیا، یعنی روح کو اس کے اندر داخل کر دیا. اسی لیے میں نے عرض کیا کہ اس کا وجود، ایک اس کا خاکی وجود ہے، ایک اس کا نورانی وجود ہے، اس کا رحمانی وجود ہے، اس کا عالم امر سے تعلق رکھنے والا وہ ڈیوائن ایلیمنٹ جس کو روح کہا جاتا ہے. چنانچہ دونوں چیزیں ہیں اور ان دونوں چیزوں کے اندر ٹکراؤ ہے. ٹکراؤ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ہے نیچے کی چیز جو میں نے عرض کر دیا. مٹی اپنی طرف کھینچتی ہے، پستی کی طرف کھینچتی ہے، اور یہ جو عالم امر کی چیز ہے روح کمال کی طرف لے جانا چاہتی ہے. اچھا یہاں پر ذرا غور کریں، کیا عجائبات ہیں، کیا عمدہ کاریگری ہے کہ جس کے متعلق بیان کیا جا رہا ہے. کیا عجائبات ہیں کہ جن کا ذکر کیا جا رہا ہے. انسان کو یقین نہ آئے، ایسا لگتا ہے کہ آج اتنے مرحلے طے کرنے کے بعد جب کتنے سائنسداں ہیں جو سر جوڑے ہوئے بیٹھے ہیں اور اس ایک پانی کے قطرے کے قریب بیٹھے ہوئے اس کی تحقیق میں لگے ہوئے ہیں، یہ سارے مراحل دیکھ رہے ہیں، مختلف مشینوں کے ذریعے سے، مائکروسکوپ کے ذریعے سے، مختلف قسم کے آلات کے ذریعے سے ان مراحل کو آج دیکھ رہے ہیں. مگر ان سارے مراحل کو قرآن کریم نے 1400 سال پہلے بیان کر دیا. دیکھیے تو صحیح، بے پناہ صلاحیتوں والا انسان، مگر کس چیز سے خلقت ہوئی. اسی لیے امیر المومنین فرماتے ہیں حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، مولا اسی لیے فرما رہے ہیں کہ اے انسان کس بات کے اوپر تکبر ہے، کس بات کے اوپر غرور ہے، کیوں نخوت میں پھولا جاتا ہے، کیوں اپنے گال پھلائے ہوئے ہیں، کس لیے زمین کے اوپر پیر پٹک کے چلتا ہے. ذرا اپنی حقیقت پہ نظر کر، تیری ابتدا ایک قطرہ نجس، تیرا انجام سڑا ہوا گوشت، پھر کس چیز کے اوپر تکبر ہے. تو یہ مرحلہ یہاں سے یہاں تک کا طے کر لینا، یہ 5 مرحلے جنہیں قرآن کریم نے بیان کیا کہ کس کس طرح سے انسان کہاں تک پہنچا، اور پھر آخری مرحلہ کہ جس کے اوپر فخر کیا. اس کو ذرا سا اگر واقعی وہ نظر رکھتا اور اس نظر سے دیکھے. پروفیسر کیتھ مور جس نے دا ڈیولپنگ ہیومن نام کی جو کتاب لکھی، اس نے جب ان مرحلوں کو دیکھا، ایمبریولوجسٹ اپنے زمانے کا، بہت
معروف شخصیت. جب ان سارے مراحل کو دیکھا تو ان مراحل کو دیکھنے کے بعد وہ حیرت میں رہ گیا، اس لیے کہ ان کو ایسے اسٹیجز کے اندر بیان کرنا، یہ 8-9 مہینے کی زندگی، 8-9 مہینے کا ڈیولپمنٹ، اس کو اس طرح مرحلہ وار بیان کرنا، تو یہ واقعی اعجاز ہے قرآن کریم کا، اعجاز ہے قرآن کریم کا. لہذا مجبور ہوا اور اس کے بعد کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا. اس نے کہا کہ واقعاً ان مراحل کو اس طرح 14 صدیوں پہلے بیان کرنا یہ انسانی کلام ہو ہی نہیں سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خالق کائنات کا کلام ہے. اور پھر اس کے بعد اب میں آپ کو اور متوجہ کروں، یہ تو ہو گئے وہ مرحلے کہ جو تمام انسانوں کے لیے بیان کیے گئے، مگر اب بیان کیا گیا فضلنا بعضکم علی بعض، بعض کو بعض پر فضیلت دی گئی ہے. نہ سارے انبیاء برابر نہیں ہیں، سارے انسان برابر نہیں ہیں، اپنی عقل کے اعتبار سے، اپنی صلاحیت کے اعتبار سے، اپنی قدرت کے اعتبار سے، اپنی محنت کے اعتبار سے، اپنی ول پاور کے اعتبار سے انسانوں کے اندر فرق ہے. لہذا سب ایک جیسے ہو ہی نہیں سکتے. اور اتنی خوبصورت بات قرآن کریم نے آگے جا کر کہی کہ تم جیسے ہو اتنا ہی تم سے تقاضا کیا ہے. یعنی یہ نہیں کہ تم سے بہت زیادہ کا تقاضا کر لیا ہو، نہیں، اتنی پر امید آیت کریمہ ہے، اتنی خوبصورت آیت ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. ہم کسی کے اوپر اس کی صلاحیت، اس کی قوت، اس کی ذہانت، اس کی استعداد سے زیادہ طاقت بوجھ نہیں ڈالتے. اگر 20 کلو اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہے تو ہم نہیں کہتے اس سے کہ 25 کلو اٹھا، بلکہ اگر 15 بھی اٹھا لیتا ہے تو اللہ کہتا ہے میں نے کامیاب کر دیا. دنیا کے اندر کہیں آپ کو یہ شان نظر نہیں آئے گی. یعنی اتنی پر امید آیت ہے یہ واقعاً کہ اگر اس آیت کریمہ کے پیغام کو سمجھ لے، ہیں سب اللہ کی مخلوق، اللہ کے بنائے ہوئے، لیکن جب صلاحیتوں کے اندر فرق ہے، جب حالات کے اندر فرق ہے، ایک غریب گھر میں پیدا ہوا ہے، ایک امیر گھرانے میں پیدا ہوا ہے، ایک بادشاہ کا بیٹا ہے، ایک مزدور کا بیٹا ہے، لہذا دونوں کے سامنے اگر ایک جیسا امتحان رکھ لیا ہوتا اور دونوں سے اگر ایک جیسی توقعات ہوتی تو یہ خلاف عدل ہو جاتا. لہذا اس نے کہا کہ نہیں، یہ دنیا کی عدالت میں ایسا ہوتا ہوگا، دنیا کے تقاضے ایسے ہوتے ہوں گے کہ جہاں ایک انسان کے اوپر اتنا بوجھ ڈال دیا کہ اب کبھی باس کا پریشر ہے، کبھی آفس کا پریشر ہے، کبھی کام کا اتنا زیادہ پریشر ہے کہ اس بیچارے کا دم نکل کے رہ گیا، اور یا تو وہ بیمار ہو گیا یا ڈپریشن میں آ گیا یا اس نے خودکشی کر لی. کیوں؟ اس لیے کہ جتنی صلاحیت نہیں تھی اس سے زیادہ بوجھ اس کے اوپر ڈال دیا گیا. لیکن کیا کہ کتنا شکر ادا کرے انسان اس بات کا کہ اللہ رب العزت واضح طور پر اعلان کر رہا ہے، اے میرے بندو گھبرانا نہیں، جتنی تمہاری صلاحیت ہے، قدرت ہے، طاقت ہے، استعداد ہے، اسی کے مطابق میں تمہارے اوپر بوجھ ڈالوں گا اور اسی کے مطابق تمہارا فیصلہ کروں گا. دنیا کی عدالتیں ایسا نہیں کرتی، لیکن یہاں بھی شیطان ایک وسوسہ پیدا کرتا ہے. وہ کیا وسوسہ ہے؟ وہ وسوسہ پیدا کرتا ہے کہ انسان کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے، ارے صاحب میرے اندر تو اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں یہ آزمائش دے سکوں، پھر بھی اللہ نے میرا یہ امتحان لے لیا. یہ اندر ہی اندر اللہ سے لڑائی کرتا رہتا ہے بندہ اندر ہی اندر اللہ سے لڑائی کی کیفیت ہے کہ جس کے اندر رہتا ہے. ہر وقت شکوہ و شکایت ہے، ہر وقت طرح طرح کے الزامات ہیں، تہمتیں ہیں جو خالق پر دھر رہا ہے، اور اسی کی عکاسی کی ہے اقبال نے شکوہ میں کہ جب انہوں نے یہ لہجہ، تلخ لہجہ اپنایا اور پھر انہوں نے محسوس کیا کہ اس تلخ لہجے کو امت برداشت نہیں کر سکے گی، اس لیے کہ یہ لہجہ زیادہ تلخ ہے. حالانکہ جو کچھ ہو رہا ہے اسی کی عکاسی کی تھی انہوں نے، اسی کو انہوں نے اشعار کے قالب میں ڈالا تھا، مگر جب محسوس کر لیا کہ اسے امت برداشت نہیں کر سکے گی تو اب ایک کردار پیدا کیا ابلیس، اور اب جو کچھ کہنا چاہتے تھے اگر خود کہتے تو مورد الزام ٹھہرائے جاتے، لہذا وہی بات ابلیس کی زبان سے کہلائی. اب معلوم ہو رہا ہے کہ ابلیس کہہ رہا ہے، لہٰذا اب کسی کو کوئی تکلیف بھی نہیں، اس لیے کہ بھائی اقبال تھوڑی کہہ رہے ہیں، یہ بات تو ابلیس کہہ رہا ہے. ابلیس کی مجلس شورا سجی ہوئی ہے، ابلیس جبرائیل سے مکالمہ کر رہا ہے اور جناب جبرائیل کے مقابلے پر اپنی
میں کتنا متحرک ہوں، میں کتنا فعال ہوں، میں کتنا محنتی ہوں، یہ ساری باتیں بیان کر رہا ہے۔ یعنی اس کے ذریعے سے چاہتے ہیں اقبال کہ انسان کے اندر وہ عرفان خودی پیدا ہو جائے کہ وہ اس معرکہ حق و باطل میں شکست نہ کھانے پائے، وہ اس معرکہ حق و باطل میں اپنے آپ کو گم نہ کر دے، کیونکہ جب انسان اپنے آپ سے بے خبر ہوتا ہے، ایک ہے شخص، ایک ہے شخصیت۔ شخص یہ ہے کہ کوئی انسان کس کا بیٹا ہے، کس کا پوتا ہے، کس خاندان کا ہے، کس قبیلے کا ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کا پیشہ کیا ہے، یہ ہے شخص جو ہمیں نظر آ رہا ہے۔ لیکن ایک ہے اس کے اندر کی شخصیت۔ جب شخصیت کو فراموش کر دیتا ہے انسان تو اب یہ شخص بن کے رہتا تو ہے، کھاتا پیتا تو ہے، اٹھتا بیٹھتا تو ہے، معاشرے میں اس کا احترام تو ہوتا ہے، مگر قرآن کریم واضح طور پر اعلان کر دیتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور ہیں، حیوان۔ جانور بھی دیکھیے چوپائے کا، انعام کہتے ہیں ڈومیسٹک اینیمل کو، گائے، بھینس، بھیڑ، بکری، گھوڑا، گدھا، یہ جو ہمارے سامنے کے جاندار ہیں، یہ جو ہمارے سامنے کے حیوان ہیں جن کو انسان گھر پہ پالتا بھی ہے، ان کا سے مثال دے دی گئی۔ اور پھر دوسری جگہ کے اوپر ارشاد ہوا، ایک مرتبہ ذرا مل کے صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر۔ پھر دوسری جگہ ارشاد ہوا، پھر بتایا گیا کہ ذرا غور کریں، یأکلون کما تأکل الانعام، یہ ایسے کھاتے ہیں کہ جیسے حیوان کھاتے ہیں۔ یہ کفار کے لیے کہا گیا کہ یہ کیا مطلب اس کا، ایسے کھاتے ہیں کہ جیسے حیوان کھاتے ہیں، جیسے چوپائے کھاتے ہیں۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آیہ کریمہ ہے، بہت قابل غور ہے کہ ایک جگہ بتایا گیا کہ یہ چوپائے ہیں، سورہ جمعہ کے اندر بتا دیا گیا کہ علم حاصل کیا مگر اس کے اوپر عمل نہیں کیا، معلوم سب کچھ تھا۔ ایسے پہچانتے تھے نبی کریم کو یہ یہودی کہ جیسے اپنے بیٹے کو کوئی باپ پہچانتا ہے، مگر اس کے باوجود تعصب کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے قبول نہیں کیا۔ تو اب ان کے لیے بتا دیا گیا کہ کیسے ہیں یہ عالم بے عمل، ایسے ہیں جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی گئی ہوں۔ گدھے کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہیں، علم لدا ہوا ہے، وہ اس سے کیا فائدہ اٹھائے گا۔ اسی طرح یہ اپنے پاس بائبل کو رکھنے والے مگر اس کے پیغامات کو نہ سمجھنے والے، اور وہی بات مسلمان کے اوپر بھی آتی ہے۔ تو کیوں کہا جا رہا ہے، ذرا یہاں توجہ فرمائیں گے، ٹھہر کر یہاں پہ سوچئے، یہاں سوچیں، یہاں بات تک کی گہرائی تک نہ پہنچ پائیں، اس لیے کہ میری بات نہیں، میری باتوں میں کیا گہرائی ہو سکتی ہے، ایک طالب علم کی باتیں ہیں، لیکن میں تو بالکل وہ باتیں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، کوئی دعوی علم نہیں، بلکہ بالکل ایسے کہ جیسے کوئی ٹھنڈی ہواؤں کو دیکھ کر، کالی گھٹاؤں کو دیکھ کر یہ کہنے لگے کہ بھائی بارش آنے والی ہے، تو اس نے آثار دیکھے اور آپ کو بتا دیا کہ بھائی بارش آنے والی ہے، اگر کپڑے باہر سوکھ رہے ہوں تو ہٹا لیجئے، اگر باہر کوئی قیمتی چیز رکھی ہو تو اندر کر لیجئے، برباد نہ ہو جائے، اس لیے کہ ہوائیں بتا رہی ہیں۔ بالکل اسی طرح اس وقت جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے سامنے جو حالات ہیں، جس طرح انٹرنیشنل میڈیا بیہیو کر رہا ہے، جس طرح سے اسلام کو کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، جس طرح سے ہماری نئی نسل کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کوئی بھی یہ بات کہہ سکتا ہے بھائی چونکیے، جاگیے، بیدار ہو جائیے، خواب غفلت میں نہ رہیے، ہماری نسلیں خطرے میں ہیں، ہم خود خطرے میں ہیں، ہمارا ایمان خطرے میں ہے، ہماری آخرت خطرے میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس معرکہ روح و بدن میں ہم شکست کھا چکے ہیں، ہم مادیت کے جال میں جکڑ چکے ہیں، ہم مادیت کے سیلاب میں غوطہ زن ہو چکے ہیں، لہٰذا بہت چونکنے اور جاگنے کی ضرورت ہے۔ تو کیوں کہا جا رہا ہے کہ یہ جانوروں کی طرح کھاتے ہیں؟ کیوں کہا جا رہا ہے؟ جبکہ ہم نے کیا دیکھا؟ بہترین قسم کی ڈائننگ ٹیبل ہے، بہترین قسم کی کراکری ہے، بہترین قسم کی غذائیں ہیں، ایک سے ایک عمدہ قسم کے ہائیجینک کھانے ہیں جو ان کے دسترخوان پر سجے ہوئے ہیں، اور وہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ حیوانوں کی طرح کھاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح حیوان کی ساری دوڑ دھوپ صرف کھانے کے لیے ہوتی ہے، جس طرح حیوان کو نہیں معلوم ہوتا، اس کو نہیں پتا کہ کوئی آخرت بھی ہے، اس کو نہیں پتا کہ مرنا بھی ہے، اس کو نہیں پتا کہ قبر میں جا کر حساب بھی دینا ہے، اس کو نہیں پتا کہ ایک معبود برحق کا سامنا بھی کرنا ہے،
لہٰذا وہ ایسی زندگی گزار رہا ہے۔ اسی طرح سے ان کی زندگی بھی ہے۔ بھائی کیوں کھا رہے ہیں؟ کہ جاب کرنی ہے۔ بھائی جاب کیوں کر رہے ہیں؟ کہ کھانا کھانا ہے۔ بس اسی سائیکل کے اندر زندگی گزر رہی ہے۔ اگر اسی سائیکل میں زندگی گزر جائے، جملہ شاید پچھلے سال بھی عرض کیا تھا مگر میں بار بار دوہرا دیتا ہوں جب بات میں مربوط ہو جاتی ہے، امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، بلند صلوات پڑھیں آپ حضرات مل کر، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام نے کیا فرمایا؟ امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے، دیکھیے ایک تو باقاعدہ خطبہ ہے کہ جس میں امام نے بیان فرمایا حیوانوں کے بارے میں، اور اس کے اندر فرما رہے ہیں چوپائے کی ساری دوڑ دھوپ پیٹ کے لیے ہوتی ہے، درندے کی ساری جد و جہد خون کے لیے ہوتی ہے، خواتین کی ساری جد و جہد زیب و زینت کے لیے ہوتی ہے، اور اگر انسان بھی صرف انہی چیزوں میں الجھ کر رہ جائے تو اس لیول سے آگے نہیں بڑھ پاتا۔ اور یہاں امام فرما رہے ہیں اس جملے میں جو شاید میں نے پچھلے سال بھی عرض کیا تھا کہ اللہ نے انسان کو ایک پیٹ دیا ہے، یہ جب خالی ہوتا ہے تو کہتا ہے مجھے بھر ورنہ تجھ کو ذلیل کر دوں گا، جب بھر جاتا ہے تو کہتا ہے مجھے خالی کر ورنہ تجھے ذلیل کر دوں گا۔ اور وہ انسان جو چوپائی کی طرح ہو، جس کے سامنے کوئی آخرت نہ ہو، کوئی حساب و کتاب نہ ہو، کوئی مقصد زندگی نہ ہو، اس کی پوری زندگی اسے بھرنے اور خالی کرنے میں ہی گزر جاتی ہے۔ اس اعتبار سے کہا جا رہا ہے، اس لیے بتایا جا رہا ہے۔ تو یہ مراحل جو بیان کیے گئے قرآن کریم نے بیان کیے کہ دیکھو پہچان لو، اپنی معرفت حاصل کر لو، اس مٹی کے جوہر سے تمہیں پیدا کیا، پھر مرحلے بیان کیے کہ نطفہ، اس کے بعد علقہ، اس کے بعد مضغہ، اس کے بعد ہڈیاں، عظام ماں، اور اس کے بعد اس کے اوپر گوشت، اور پھر تمہیں ایک دوسری چیز بنا دیا، اور پھر فیصلہ کر دیا قرآن نے ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اس کے بعد پھر تم مر جانے والے ہو۔ یہاں تک پہنچ کر اب تم مر جانے والے ہو۔ ذرا توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ انسان جو اس کائنات کا دھڑکتا ہوا دل ہے، وہ انسان جس کے لیے یہ کائنات بنائی گئی ہے، وہ انسان جس کے لیے کہا گیا کہ جو کچھ ہے، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے، کہ ہم نے تمہارے لیے خلق کیا ہے۔ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جميعا منہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس کے اندر نشانیاں ہیں۔ ہر جگہ ارشاد ہوا، بار بار اس بات کو بتایا، دہرایا، توجہ حاصل کی اس کی طرف قرآن کریم نے کہ ذرا دیکھو تو صحیح، اپنے چاروں طرف نگاہ دوڑاؤ اور دیکھو یہ جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے یہ کس کے لیے ہے، یہ کس کے لیے ہم نے خلق کیا ہے؟ مسخر کیا تمہارے لیے۔ سخر لکم الشمس والقمر سخر لکم اللیل والنہار سخر لکم الانہار، یہ دریاؤں کی روانی تمہارے لیے، دن اور رات کا آنا جانا تمہارے لیے، یہ پورا سلسلہ جو رکھا ہے یہ سب سلسلہ تیرے لیے۔ جب سب کچھ اسی انسان کے لیے کیا اور بار بار اس بات کو بتایا تو پھر 60 70 100 125 سال اس سے زیادہ جیے گا کوئی؟ اتنی زندگی؟ پہاڑ لاکھوں برس سے کھڑے ہوئے ہیں، سمندر لاکھوں برس سے بہہ رہا ہے، سورج لاکھوں برس سے چمک رہا ہے، چاند لاکھوں برس سے اپنی روشنی لٹا رہا ہے، کہکشانوں کا سلسلہ، یہ گیلیکسیز نہ جانے کتنے سالوں سے ہے، اور انسان جو اس کائنات کا دولہا ہے اس کی زندگی بس اتنی 60 سال 70 سال 100 سال 125 سال۔ کل میں نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے، سکندر چاہتا تھا پوری دنیا اس کے زیر نگیں آ جائے مگر وہ قصہ ماضی بن گیا۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ ساری دنیا ہمارے زیر نگیں آ جائے، لیکن 100 سال کے بعد ہم میں سے ایک بھی آدمی یہاں پر بیٹھا ہوا نہیں ہوگا، نہ آپ موجود ہوں گے نہ میں ممبر پہ ہوں گا۔ شک ہے اس بات میں کسی کو؟ تو کیوں جب اتنے مرحلے اس کے بیان کیے اس کے بعد کہہ دیا کہ بس مرنے والے ہو تم، میت ہو؟ فوراً کہا کہ لیکن یاد رکھو مرنے والے تو ہو مگر یہ موت تمہارا خاتمہ نہیں ہے۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر تمہیں
قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا، پھر تم پلٹ کے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگے۔ یعنی چونکہ مراحل بیان کرتے ہوئے یہ بتا دیا تھا کہ مٹی کے جوہر سے جو چیز بنی ہے وہ مٹی کے اندر مل جائے گی، مگر جو چیز عالم امر سے تعلق رکھتی ہے وہ مٹی میں نہیں ملے گی، اس کے لیے موت نہیں ہے۔ مٹی کے جوہر سے جو کچھ حاصل ہوا اس سے ایک جان بنی جسے نفس کہتے ہیں، اور نفس کے لیے بتا دیا کل نفس ذائقۃ الموت، مگر جو روح ہے اس کو پلٹ کے جانا ہے، اس لیے کہ وہ عالم امر سے تعلق رکھنے والی ہے۔ زمین کی چیز زمین پہ رہ جائے گی، جو وہاں سے آئی وہ وہاں واپس پلٹ جائے گی۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اور پھر یہیں پر یہ بھی واضح کر دیا کہ سب برابر نہیں، جیسا میں نے عرض کیا، اطمینان بھی دلا دیا۔ اور پھر یہیں پر مزید آپ کو متوجہ کروں کہ جب ہم برابر نہیں ہیں ایک دوسرے کے، ہم جب برابر نہیں، کوئی اتنا عقل مند ہے کہ آئنسٹائن بن جاتا ہے، کوئی اتنا سادہ ہے کہ سادگی سے ایک مزدور کی زندگی گزارتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ دونوں برابر نہیں۔ اور قرآن کریم نے اس اصول کو تو بار بار دہرایا، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی صلاحیت سے علم حاصل کرتے ہیں، کچھ بغیر علم کے رہ جاتے ہیں، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ هل يستوي الاعمى والبصير، کیا نابینا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ هل يستوي النور والظلمات، کیا نور اور ظلمت برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا دھوپ اور سایہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ سب متوجہ کیا ہے کہ دھوپ سایہ برابر نہیں، نور ظلمت۔ اسی طرح لوگوں میں بھی الگ الگ درجات ہیں، زمین زمین برابر نہیں، دن دن برابر نہیں، مہینے مہینے برابر نہیں، سب کے اندر فرق ہے۔ تو جب تم نے دیکھ لیا تو اب خلقت کے اعتبار سے بھی سمجھ لو، بہت توجہ چاہتا ہوں اس مرحلے پر، خلقت کے اعتبار سے بھی سمجھ لو کہ تم اور ہو، اور وہ جن کے لیے اقبال کہہ رہے ہیں کہ ان کے نقش قدم پہ قدم جما لو تاکہ تمہیں کامیابی مل جائے، وہ خلقت کے اعتبار سے بھی اور ہیں، اس لیے کہ تمہیں بنایا یہاں سے۔ انہیں اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا، اور پھر اسے خلق کرنے کے بعد ایک نہ رہنے دیا، بلکہ فوراً انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، اور پھر اس کو 14 انوار کے اندر تقسیم کر دیا۔ یعنی اب یہاں سے سمجھ لو کہ تم اور ہو، وہ اور ہیں، اس لیے کہ وہ آئے ہیں، ان کا وطن کوئی اور ہے، وہ وہاں سے یہاں آئے۔ اے معبود، اے پروردگار، جب ہماری خلقت اور ہے اور ان کی عظمت اور ہے تو پھر ان کو بھیجا کیوں اس دنیا کے اندر؟ کیوں بھیجا؟ ہم گنہگاروں کے درمیان بھیجا اسی لیے کہ ہمیں اس معرکہ روح و بدن میں شکست کھانے کے اندیشے بہت تھے، لہذا ہم شکست نہ کھا جائیں۔ کوئی ایسا ہو جو ہاتھ پکڑ کے اوپر اٹھا لے، کوئی ایسا ہو جو گرنے سے بچا لے، کوئی ایسا ہو جو ٹھوکر لگنے کے بعد پھر کھڑا کر دے، اور جو اٹھاتا ہے وہ ہمیشہ بلندی پر ہوتا ہے، بلندی والا ہی نیچے والے کو اٹھا سکتا ہے، لہذا وہاں والوں کو یہاں بھیج دیا تاکہ گرے ہوں کو اٹھا کے بلند کر سکیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اور پھر عزیزان گرامی ذرا یہاں بھی توجہ فرمائیں، معبود بنایا سب سے پہلے تھا، بھیجا سب سے آخر میں۔ پہلے کیوں بنایا، بعد میں کیوں بھیجا؟ اس کی حکمت ظاہر ہے کہ ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے، پوچھنے والے، مگر غور کرنے کی ضرورت ہے تو نتیجہ برآمد ہوگا۔ پہلے کیوں بنایا؟ دیکھیے، اگر اللہ نے سب سے پہلے ان کے نور کو خلق کرنے کے بعد میں ہمیں تو جناب آدم سے سلسلہ ہمارا بتایا نا، اور بتا دیا، میں نے عرض کر دیا کہ پہلا ہی مرحلہ جو ہے لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، اس میں جناب آدم بھی شامل ہیں، میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں، آنے والی نسلیں بھی شامل ہیں، قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسان خاک سے پیدا ہوئے، یہ نور سے پیدا ہوئے، جو کہہ رہے ہیں کہ نور۔ تو جب پہلے بنایا، دیکھیے ایک بات تو یہ ہے، چھوٹے بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک بات عرض کروں، پہلے اس لیے بنایا کہ یہ اس کی قدرت کے کامل ترین نمونے تھے،
یہ اس کی قدرت کے شاہکار تھے، ایسے شاہکار کہ جو اس کی صفات کے مظہر تھے، لہذا سب سے پہلے بنایا کہ کل کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ بناتے بناتے مہارت آ گئی، بناتے بناتے ہاتھ صاف ہو گیا تو اب نبی کریم جیسا شاہکار بنایا، علی مرتضیٰ جیسی ہستی کو بنایا، حسن مجتبیٰ جیسی شخصیت کو بنایا۔ نہیں، ان کو پہلے ہی مرحلے پر بنا دیا کہ کہیں کل تم یہ نہ کہہ دو کہ پہلے بنایا تو نمرود بنا، پھر بنایا تو فرعون بنا، پھر بنایا تو حامان و شداد بنے، اور پھر بنتے بنتے آہستہ آہستہ مرحلہ آگے بڑھتا گیا۔ جیسے ہم سیکھتے سیکھتے سیکھ جاتے ہیں، جیسے ہم کار بکثرت کام کرتے کرتے ہمیں بھی اس کے اندر مہارت حاصل ہو جاتی ہے، کہیں وہی مرحلہ یہاں پر بھی نہ آ جائے، لہذا بتا دیا کہ نہیں، پہلے ان کو بنایا۔ کیوں پہلے ان کو بنایا؟ تاکہ یہ اعتراض کی گنجائش نہ رہے، پہلے بنایا تھا، اچھا یہ کوئی نہ کہہ دے کہ اتفاق سے بن گیا، کامل نمونہ اتفاق سے بن گیا، لہذا ایک نہیں رکھا 14 بنا دیے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک نہیں رکھا، 14 بنا دیے۔ اور پھر جب بنایا تھا تو پہلی مرحلے کے اوپر بھیج دیا ہوتا۔ دیکھیے، پہلے مرحلے پر نہیں بھیجا، پہلے بنایا اس لیے کہ اپنا کمال دکھانا تھا، بعد میں بھیجا اس لیے کہ جب انسان بہتر کو دیکھ لیتا ہے تو کمتر پہ نگاہ نہیں ٹھہرتی۔ اگر انہی کو سب سے پہلے بھیج دیا ہوتا تو بعد میں آنے والوں کی عظمت وہ نہ ہوتی جو ہے۔ ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سب سے زیادہ قادر الکلام شاعر ہوتا ہے اس کو محفل میں سب سے آخر میں پڑھوایا جاتا ہے، اس لیے کہ اگر انہوں نے شروع میں پڑھ لیا تو مبتدی کا کون سنے گا، اگر انہوں نے پہلے پڑھ لیا تو جو بیچارے ابھی سیکھ رہے ہیں ان کی بات کس کی نظر ٹھہرے گی، کس کی سمجھ میں آئے گی۔ بس یہی وجہ ہے کہ ان کو بنایا پہلے مگر بھیجا سب سے آخر میں، اس لیے کہ اگر پہلے ہی مرحلے پر حبیب کو بھیج دیا ہوتا تو خلیل کی عظمت کم ہو جاتی، اگر پہلے ہی مرحلے پر خطیب منبر سلونی آ گئے ہوتے تو حضرت آدم کے علم پہ کس کی نگاہ ٹھہرتی، اگر پہلے ہی مرحلے پر حسن مجتبیٰ آ جاتے تو حسن یوسف تو پھیکا پڑ جاتا، اگر پہلے ہی مرحلے پر امام حسین آ جاتے تو ذبح عظیم کے طور پر جس قربانی کو ملتوی کیا گیا اس قربانی پہ کس کی نگاہ ٹھہرتی، اگر پہلے ہی مرحلے پر زین العابدین آ جاتے تو جناب عیسیٰ کے زہد و تقوی اور عبادت کا ذکر کون کرتا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ لہٰذا اس مادی دنیا میں ترقی حاصل کرنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے ان شخصیات کو بھیجا اور یہ بتا دیا کہ دیکھو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جتنی تمہارے اندر صلاحیت ہے، سکت ہے، حوصلہ ہے، قدرت ہے، اتنا ہی تمہارے اوپر بوجھ ڈالا جائے گا، اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ اور ہمیں دعائیں سکھائی گئیں اس کے اندر بھی یہ بات آئی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، اے معبود ہم سے مواخذہ نہ کرنا ان چیزوں کا جنہیں ہم بھول گئے ہیں، اور اخطانا، خطا کسے کہتے ہیں؟ نشانہ کسی کا چوک جائے تو اسے کہتے ہیں خطا کرنا۔ اے معبود ان چیزوں پہ مواخذہ نہ کرنا، ان چیزوں پر ہم سے باس پرس نہ کرنا جنہیں ہم بھول گئے ہیں یا جس میں ہم سے چوک ہو گئی ہے۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا، اے معبود جتنا ہم تحمل کر سکتے ہیں اتنا ہمارے اوپر بوجھ ڈالنا، اس سے زیادہ بوجھ ہمارے اوپر نہ ڈالنا، اتنا نہ ڈالنا جتنا اب پہلے والی امتوں کے اوپر ڈالا۔ دیکھیے یہ بھی قابل توجہ بات ہے، پہلے والی امتوں کے اوپر جو بوجھ ڈالا، حملتہ علی الذین من قبلنا، وہ بوجھ اگر ہمارے اوپر ڈال دیا ہوتا، جناب موسیٰ علیہ السلام کی امت روزہ رکھا، روزہ رکھنے کے بعد اب جب افطار کا وقت آیا تو جو ساعتیں ہیں اس کے اندر افطار کر لینا ہے، ورنہ سو گئے تو پھر اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ ہمارے لیے تو سحری کا انتظام بھی کیا، سخت ہے کہ نہیں؟ واضح طور پر کہہ دیا گیا یہ یوم سبت، یہ جو ہفتے کا دن ہے اس دن تم شکار نہیں کرو گے۔
اور کیسی آزمائش تھی ان کے لیے کہ اسی ہفتے کے دن جس میں کہا گیا کہ تمہیں اجازت ہے کہ باقی دنوں میں مچھلی کا شکار کرو لیکن اس ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کرنا، اسی دن زیادہ اٹکھیلیاں کرتی تھی مچھلیاں موجوں کے اوپر آ کر، اور ان کے منہ میں پانی آتا تھا، کوئی طریقہ نکل جائے، کسی طرح سے ہم کر لیں۔ اور پھر اپنے آپ کو انہوں نے، دیکھیے جہالت، ایک بات یہاں پر رک کے عرض کر دوں، اس کی تشریح آج نہیں ہو پائے گی، آئندہ کروں گا، لیکن اس وقت صرف ذہن میں رکھیے گا۔ جہالت، ایک جہالت وہ ہے جو علم کے مقابلے پر آتی ہے، اس لیے کہ علم کی ضد بھی جہالت ہے، عقل کی ضد بھی جہالت ہے، علم اور عقل دونوں کی ضد جہالت ہے۔ ایک جہالت وہ ہے جو علم کے مقابلے پر آتی ہے، یہ پھر بھی اتنی بری نہیں ہے، اس لیے کہ انسان نادان ہے، نہیں جانتا، سیکھ جائے گا، لیکن وہ جہالت جو عقل کے مقابلے پر آتی ہے وہ تباہ و برباد کر دیتی ہے، عقل کے مقابلے پر آنے والی جہالت۔ اسی لیے اگر میرا حافظہ صحیح ساتھ دے رہا ہے تو مولا کائنات کا یہ جملہ ہے کہ جس میں مولا فرماتے ہیں، یا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا، کہ عالم یا جاہل ہوتا ہے یا عاقل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، ذرا غور کریں اس پر، عالم یا جاہل ہوتا ہے یا عاقل ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی علم حاصل کیا لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کیا تو یہ عالم جاہل ہے۔ صلوات پڑھنے مل کے محمد و آل محمد پر۔ آپ گھبرا تو نہیں گئے اس خوش گفتگو سے؟ ذرا سا اور میرا ساتھ دیں، انشاءاللہ وہ مرحلے بھی آ رہے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عالم اور عاقل فرق کیا ہے؟ اگر عالم جاہل ہوگا تو اس علم کے اوپر عمل نہیں کرے گا جو اس نے حاصل کیا ہے۔ یہی انہوں نے بھی کیا، یہ جو ہم دعا مانگ رہے ہیں کہ پچھلے والوں کا بوجھ ہم پر نہ ڈالنا، تو انہوں نے کیا چالاکی دکھائی؟ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے دیں گے اپنے اس علم اور عقل کے ذریعے سے، جو حیوانی عقل جس کو یہ چالاکی سمجھ رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، میں ایسا کریں گے کہ رات میں آ کر ایک گڑھا بنا لیا، اس کے اندر کا رات میں نالی کھول دیں گے تاکہ وہاں سے بہتی ہوئی مچھلیاں ادھر آ جائیں، اور پھر جب ہفتے کا دن گزر جائے گا شکار کر لیں گے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ کیا ہوا اپنے آپ کو اس طرح عقل مند سمجھنے کا؟ نتیجہ یہ ہوا اس کا کہ مسخ کر دیے گئے بندروں کی شکل میں، مسخ کر دیے گئے بندروں کی شکل میں۔ اب میں ایک سوال آپ سے کروں، یہ بتائیے مچھلی کھانا بڑا جرم ہے یا اللہ کی نافرمانی کرنا؟ مچھلی کھانا بڑا جرم ہے یا والدین کو دھکے دینا؟ مچھلی کھانا بڑا جرم ہے یا بے حیائی اختیار کر کے تمام ان حدود کو توڑ دینا جو اللہ تعالیٰ نے معین کی ہیں؟ اب سمجھیے یہ اسی دعا کا نتیجہ ہے، معبود ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈالنا۔ پیغمبر اکرم کے مناجات اور گریہ اور رونے کا یہ نتیجہ اور صلہ ہے کہ ہمارے سامنے وہ آزمائش نہیں ہے جو ان کے سامنے تھی، ورنہ کتنے اب تک مسخ کر دیے جاتے، کتنے راستہ کھول کے رکھا گیا واضح طور پر۔ بس ان راہوں پر چلتے رہو، ان باتوں کو ذہن میں واضح رکھ کر ان راہوں پر چلتے رہو۔ اگر ان راہوں پر آگے بڑھتے چلے جاؤ گے تو تم نے مقصد کو پا لیا، اور جو انسان مقصد کو حاصل کر لیتا ہے، جو اپنے مقصد تک پہنچ جائے، پھر اسے اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ آج کی اس دنیا میں اس معرکہ روح و بدن کا نتیجہ اگر آپ کو دیکھنا ہے تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی آپ کو آ کے بتائے یا آپ کسی سے معلوم کریں۔ یہ بہت ایسی بات ہو کہ جس کا انسان کو نتیجہ سمجھ میں نہ آ رہا ہو، کہیں بھی چلے جائیے، جس سے بھی آپ سوال کریں گے وہ کہے گا کہ بھائی سکون نہیں ہے، اس مادی دنیا کے اندر ہمیں سکون نہیں مل رہا۔ انسان اتنا اپنے آپ کو اس نے ظاہراً بلند کر لیا کہ جہازوں کو اڑا رہا ہے، سمندروں کے اندر اترا ہوا ہے، ملکوں کی سرحدوں کو عبور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، پہاڑ کی چوٹیوں کو اپنے پیروں تلے رون ڈالا، چاند کے اوپر کمندیں ڈال رہا ہے، مریخ کے اوپر اپنا گاربیج کوڑا بھیجنے کی کوشش کر رہا ہے، دوسری جگہوں کے اوپر، دوسرے سیاروں کے اوپر زمین خرید لی ہے، اور اس کے اوپر جب سفر آسان ہو جائے تو وہاں جا کے ہم رہ
سکیں، یہ سب کرنے والا، لیکن اگر وہ شخصیت جس کو میں نے کہا اور اگر وہ مقصد جو انسان کا ہے وہ واضح نہ رہے تو یہ سب کچھ کرنے والا اور ایک مزدور مزدوری کرنے والا دونوں برابر ہیں، اس لیے کہ دونوں کا انجام موت ہے، دونوں کا انجام موت ہے۔ اگر موت ہی پر آپ نے خاتمہ سمجھ لیا کہ بس اس کے بعد کچھ نہیں ہے تو یہ سب کچھ حاصل کرنے والا بھی ناکام ہے، اس لیے کہ اس نے یہ بدن کا کمال تو حاصل کیا مگر روحانی کمال حاصل نہ کر سکا۔ محکوم اور حاکم دونوں برابر ہیں اس سلسلے میں، آقا اور غلام دونوں برابر ہیں اس سلسلے میں، اگر اس مقصد کو پا نہ لیں اور یہ سامنے جو چیز ہے اس کو محسوس نہ کر لیں، ورنہ جس چیز کی طلب ہوتی ہے انسان کو، اور میں نے بتا دیا اس کے لیے جیسے تھرمامیٹر لگا کر بخار دیکھ لیتے ہیں کہ جسم کا درجہ حرارت کیا ہے، بالکل اتنی ہی آسان یہ بات ہے کہ اس کو آج آپ دیکھ لیں کہ انسان کو سب کچھ حاصل ہے مگر اطمینان نہیں ہے۔ اطمینان کا نہ ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ انسان اپنے مقصد تک پہنچ ہی نہیں پایا۔ جو مقصد کو پا لیتا ہے وہ مطمئن ہوتا ہے۔ ایک بھوکے کو کیا چاہیے؟ بھوکے کو 2 روٹیاں چاہیے، اس کے سامنے آپ جواہرات کا ڈھیر لگا دیں، وہ کہے گا بھائی اس کو ہٹائیے، میں اس کا کیا کروں گا، مجھے تو 2 روٹیاں چاہیے، بس اتنا دے دیجئے۔ ایک پیاسے کو کیا چاہیے؟ اس کے سامنے آپ دولت کا انبار لگا دیں، وہ کہے گا بھائی 2 گھونٹ پانی چاہیے۔ ایک تھکے ہوئے انسان کو کیا چاہیے؟ بستر چاہیے تاکہ کچھ دیر آرام کر لے۔ اصل مسئلہ یہی ہے کہ انسان کے پاس سب کچھ ہے مگر پھر بھی یہ محفلوں کے اندر بجھا بجھا ہے۔ یہ بجھا ہوا کیوں ہے؟ چونکہ اندر تاریکی ہے، باہر روشنی ہے، اندر تاریکی ہے۔ اپنی اس تاریکی کو دور کرنے کے لیے تھوڑی تھوڑی دیر پہ ویو آف پلیجر تلاش کرتا ہے، ہلکی سی کوئی خوشی کی لہر جیسی آ جائے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے۔ بیٹھے ہوئے ہیں بھائی، کیوں بیٹھے ہیں سب لوگ؟ کہنے لگے میوزیکل فاؤنٹین چلنے والا ہے، کئی گھنٹے بیٹھ کر انتظار کر رہے ہیں فاؤنٹین کچھ دیر کی خوشی دے، پھلجھڑیاں چھوٹیں، کچھ دیر کو ذرا سا یہ غم دور ہو جائے۔ ویو آف پلیجر ملے تو شراب میں اپنے آپ کو ڈبو دو، کچھ تو ڈرگس میں اپنے آپ کو ڈبو دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جانتا ہی نہیں کہ وہ خوشی جو اندر کی خوشی ہوتی ہے وہ ملے گی کہاں سے، وہ کہاں سے ملے گی۔ عرض کروں گا یہیں سے آپ کی خدمت میں آگے، لیکن گفتگو بہت، چونکہ مجھے احساس ہو رہا ہے کہ بعض باتیں ایسی ہیں کہ جو بہت تلخ ہیں، لہذا اب قریب آپ کو آخر میں عرض کر دوں کہ یہ کیوں نہیں ملتی۔ امیروں کے محل میں چلے جائیں، وہاں بھی آپ کو بادشاہ ہے، ایک بیمار ہو گیا، بہت بیمار ہوا، طبیبوں نے لاکھ کوشش کی مگر اس کو شفا حاصل نہیں ہوئی، اس کا علاج ممکن نہیں ہوا۔ پتہ چلا کہ دوسرے ملک میں جو یہاں سے بہت دور ہے وہاں پہ ایک طبیب رہتا ہے، اس نے بہت لوگوں کا علاج کیا ہے، خاص طور پہ شاہی خاندان کا علاج کرنے میں وہ ید طولہ رکھتا ہے، اس کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے۔ فلاں شہزادی بیمار ہوئی، اس نے علاج کر دیا۔ فلاں شہزادہ کئی مہینے تک بستر پہ پڑا ہوا تھا، کوئی علاج نہیں ہو رہا تھا، تو وزیر اعظم نے کہا بھائی اس کو بلاؤ، یہی بادشاہ سلامت کا علاج کر سکتا ہے۔ اس طبیب کو بلوایا گیا، طبیب آیا، معائنہ کیا، اس نے سب کچھ دیکھا اور اس کے بعد کہا وزیر اعظم سے کہ ایک علاج ہے۔ اب سب یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہ جانے کتنا مہنگا علاج ہوگا، نہ جانے کون سی دوا لانے کے لیے کہے گا، فلاں ملک کے اندر چلے جاؤ، فلاں پہاڑی کے اوپر چلے جاؤ، وہاں سے یہ جڑی بوٹیاں لے کر آؤ۔ کہا ایک علاج ہے اور آسان ہے۔ کہا کہ کیا علاج ہے؟ کہا بادشاہ کو کسی خوش انسان کا، خوش رہنے والے انسان کا کرتا پہنا دو، بادشاہ ٹھیک ہو جائے گا۔ خوش ہو گیا وزیر سن کر کے، یہ تو آسان علاج ہے، بتایا بھائی۔ اب بادشاہ کے گھر والوں کو معلوم ہوا آسان نسخہ ہے، کسی خوش انسان کا جو خوش و خرم رہتا ہو اس کا کرتا بادشاہ سلامت کو پہنانا ہے، اور طبیب نے بتایا کہ ایک مرتبہ یہ وہ کرتا پہنیں گے، ان کا غم دور ہو جائے گا، ان کی پریشانی دور ہو جائے گی، بیماری چلی جائے گی، اس لیے کہ کوئی بڑی بیماری انہیں نہیں ہے۔ تلاش کرتے ہوئے چلے، بھائی کون ہے خوش انسان؟ بادشاہ تو بیمار ہے،
وزیر اعظم سے زیادہ خوش کون ہو سکتا ہے؟ وزیر اعظم کے پاس پہنچے، کہا کہ اپنے کرتوں میں سے ایک کرتا دے دیجئے، کہا کہ بھائی کرتے تو تم میرے سارے لے جاؤ، سارے لباس لے جاؤ، سب کچھ میرا، میری تو جان بھی قربان ہے بادشاہ سلامت پر، لیکن جو شرط لگائی ہے کہ خوش انسان کا کرتا، میرے پاس خوشی نہیں ہے، میں خوش نہیں رہتا۔ سمجھ لیا لوگوں نے کہ بھائی کام کا دباؤ اتنا ہے، پوری ذمہ داری ہے، بادشاہ بیمار ہے، تو اب ظاہر ہے کہ اس لیے یہ خوش نہیں ہے، چلو اس کو چھوڑو، وزیر خزانہ کے پاس چلتے ہیں۔ وزیر خزانہ کے پاس گئے کہ بھائی آپ وزیر خزانہ ہیں، یہ علاج بتایا ہے، کرتا اپنا دے دیجئے۔ کہا کہ کرتا کیا سب لے لو، لیکن شرط پوری نہیں ہوگی، اس لیے کہ خوش میں بھی نہیں ہوں۔ وزیر دفاع کے پاس گئے، بھائی آپ تو سارا سرحدوں کی حفاظت کی ذمہ داری آپ کی ہے، فوجوں کی کمان آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے کہا بھائی کان اپنا قریب لاؤ، بات یہ ہے کہ یہ سب چیزیں ہیں مگر خوشی برسوں ہو گئے، خوشی کہاں ملتی ہے، کیسے اس سے ملاقات ہوگی، مجھے نہیں معلوم۔ ایک ایک جگہ چلے گئے، یہ بالکل آج کی کیفیت ہے، اگر آپ دیکھیں واقعاً تو آج کی یہی کیفیت ہے۔ غریب یہ سمجھ رہا ہے کہ امیر خوش ہے، امیر کے حالات جب دیکھتا ہے تو غریب کہتا ہے تیرا شکر ہے معبود کہ تو نے دولت نہیں دی، اگر دولت اپنے ساتھ اتنے دباؤ لے کر آتی ہے تو میں ایسا ہی بہتر ہوں۔ ایک ایک کے پاس چلے گئے مگر کہیں خوشی نہیں ملی، آخر تلاش کرتے ہوئے کہیں تو خوشی ملے گی، چلو ڈھونڈتے ہیں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک دیہات کے اندر پہنچے، وہاں دیکھا کہ دریا کے کنارے بنی ہوئی سیڑھیوں پر ایک بوڑھا انسان بیٹھا ہوا ہے، دریا کے اندر سے پانی نکالتا ہے، اپنے سر پہ ڈالتا ہے، کچھ گنگنا بھی رہا ہے، کچھ اپنی بے خودی کی کیفیت میں گنگنا رہا ہے، کبھی مسکرا رہا ہے، کبھی ہنس رہا ہے، کبھی قہقہ بلند کر رہا ہے۔ بس سمجھ گئے کہ یہ ہے، پہنچے اس کے پاس، کہنے لگے کہ بھائی کیا کرتے ہو؟ کہا کہ مزدور ہوں، مزدوری کرتا ہوں۔ کہا چھوڑو یہ سب چھوڑو، اب تمہارے دن پھرنے والے ہیں، تمہیں تو سونے کے اندر تول دیا جائے گا تم۔ کہا کہ بات کیا ہے؟ بات بتائی۔ کہا کہ بات یہ ہے کہ ایک خوش انسان کا کرتا چاہیے، تم اپنا ایک کرتا دے دو، بادشاہ سلامت اچھے ہو جائیں گے، اس کے بعد تمہیں سونے کے اندر تول دیں گے۔ اس نے بڑی زور سے قہقہ لگایا، اس نے کہا آپ بالکل صحیح جگہ آئے، میں خوش تو ہوں مگر میرے پاس کوئی کرتا نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہی ہے، جو خوش ہے اس کے پاس کرتا نہیں ہے، جس کے پاس کرتا ہے اس کے پاس خوشی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خوشی کو ظاہری چیزوں میں تلاش کر رہا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، وہ جو دلوں کو خوشی دینے والی چیز ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے جو دلوں کو خوشی دیتا ہے۔ اور جب یہ خوشی مل جاتی ہے تو اب انسان کے لیے کوئی پرواہ نہیں رہتی۔ جب یہ مل گئی تو اب تخت ملے یا تختہ دار ملے، اب حکومت ملے یا مزدوری کرنا پڑے، اب قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑیں یا آزادی کی زندگی گزارنی پڑے، اب ظلم و ستم سہنا پڑے یا خوش و خرم زندگی گزارنی پڑے۔ جب اندر سے خوشی ہے تو باہر کی ان چیزوں سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ آج کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ اندر سے انسان خالی ہو چکا ہے۔ اندر سے خالی اس لیے ہو چکا کہ جو بات میں نے عرض کی کہ پیاسے کو پانی چاہیے، بھوکے کو روٹی چاہیے، تھکے ہوئے کو نیند کے لیے بستر چاہیے، اسی طرح اس اندر کی تشنگی کو بجھانے کے لیے خود مالک سے قربت چاہیے، جسے اللہ مل جائے، جسے رضا مل جائے اللہ کی۔ جب تک وہ نہیں ملے گی، اب خوشی ملتی کس چیز سے ہے، اس پر گفتگو جاری رہے گی تاکہ اس معرکہ روح و بدن میں ہم واقعاً اپنے آپ کو کامیاب کر سکیں۔ مگر بس اتنا عرض کروں گا کہ کسی قافلے میں نہیں ملے گی، مگر ایک قافلہ ایسا ہے تاریخ انسانیت میں کہ جسے آپ تلاش کریں، جو شروع ہوتا ہے پیغمبر اکرم سے اور اس کے بعد یہ قافلہ آگے بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس قافلے کے میر کارواں پیغمبر اکرم کے بعد علی مرتضیٰ ہے، علی مرتضیٰ کے بعد حسن مجتبیٰ ہے، حسن مجتبیٰ کے بعد سید الشہداء ہے۔ یہ ہے وہ قافلہ
جس نے یہ اعلان کر دیا اب کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اب یعنی آپ دیکھیں اگر تو حیرت ہو جاتی ہے کہ جن کے سامنے پیاس کا امتحان ہو، جن کے سامنے بھوک کا امتحان ہو، جو 3 شب و روز سے ایک قطرہ پانی جن کے دہن میں نہ پہنچا ہو، جن کا عالم یہ ہو کہ چاروں طرف سے نرغہ آدم میں گھرے ہوئے ہوں، ان کی خوشی کا عالم یہ ہو کہ جسے زندگی میں کبھی مسکراتا ہوا نہیں دیکھا، شب عاشور جب اسے مسکراتا ہوا دیکھا تو ایک مرتبہ کہنے والوں نے کہا، بریر حمدانی کو خطاب کر کے یا زہیر قین کو خطاب کر کے، دونوں کے لیے یہ بات ملتی ہے کہ آپ اس شب میں مسکرا رہے ہیں، آپ اس شب میں مسکرا رہے ہیں۔ کہا کہ آج سے پہلے کبھی میں اس طرح نہیں مسکرایا، مگر میں کیوں نہ مسکراؤں جبکہ مجھے نظر آ رہا ہو کہ لقاء الہی سامنے ہے، جنت سامنے ہے، رضائے الہی سامنے ہے۔ تو جب رضائے الہی کے ملنے کی امید ہو جائے تو اب جسم کتنی بھی سختیاں برداشت کر رہا ہو، انسان چونکہ اندر سے اس کی تشنگی بجھ چکی ہے، اب اگر ہونٹ پپڑائے ہوئے ہیں، اب اگر حلق میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں، اب اگر زبان پہ کانٹے آ گئے ہیں تو اس کی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ اسے پا لیا جس کو پانے کے بعد اب کسی چیز کو پانے کی تمنا نہیں ہے۔ اب تو بڑھ رہے ہیں تو اس انداز سے بڑھ رہے ہیں، اے معبود، اے میرے مالک، تیری راہ میں آگے بڑھتے ہوئے مجھے ان زخموں کی پرواہ نہیں ہے، مجھے یہ جو سب شہید ہو گئے، ہاں ان کے شہید ہونے کا غم ہے، مگر تیرا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ اے معبود، بس تو مجھ سے راضی ہو جا، بس تو مجھ سے راضی ہو جا۔ یہ ہے وہ کیفیت کہ جس میں انسان آگے بڑھتا ہے، اور جب یہ منزل نظر آ جاتی ہے تو اب جب یہ رشتہ جڑ جائے تو سارے رشتے دوسرے کمزور ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ان رشتوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس رشتے پر حسین ابن علی بھی میدان کربلا میں کھڑے ہوئے یہی کہہ رہے تھے، کہہ نہیں رہے تھے عملی طور پر، اگر زبان حال سے دیکھا جائے تو گویا امام کی پوری کیفیت کو دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ کہہ رہے تھے، میرے معبود، مجھے ان سب سے بڑی محبت ہے۔ کتنی محبت ہے؟ یہ میرا اکبر ہے، مجھے اس سے اتنی محبت ہے کہ جب اس کے سینے میں برچی لگے گی تو میری آنکھوں کا نور چلا جائے گا۔ یہ میرا بھائی عباس ہے، مجھے اس سے اتنی محبت ہے جب اس کے بازو کٹ جائیں گے تو میری کمر سیدھی نہ رہ سکے گی۔ یہ میری بہن ہے، یہ مجھ پر جان دینے والی بہن ہے، ارے اس بہن سے میری محبت کا عالم یہ ہے۔ یہ میری ماں کے چادر کی وارث بی بی ہے، مگر تیری راہ میں سب کچھ برداشت کر لوں گا۔ اے میرے اللہ، ارے یہ میری بچی ہے جو میرے سینے پر سوتی ہے، مگر یہ روتی ہوئی رہ جائے گی، میں تیری راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے آ جاؤں گا۔ ہاں، جب بات آ گئی تو اسی منظر کو اپنے ذہن میں لے آئے۔ زلجنا کے پیروں کو پکڑے ہوئے سکینہ کہہ رہی ہے، میرے بابا کو میدان میں نہ لے جا، میرے بابا کو نہ لے جا، جو صبح سے گیا واپس نہیں آیا۔ بس فوراً پشت زلجنا سے اترے، سکینہ کو گود میں لیا، اے میری بیٹی، اے میری بچی، تو نے تو خدا حافظ کہہ دیا تھا، کہا بابا ایک مرتبہ اور مجھے سینے پر سلا لیجئے۔ حسین جلتی ہوئی ریت پر لیٹ گئے، بچی کو اپنے سینے پہ لٹایا۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ بچی بیدار ہوئی، بابا خدا حافظ۔ کہا بیٹی کیا ہوا؟ کہا اے بابا، دادی فاطمہ تشریف لائی تھی، دادی فاطمہ آئی تھی، کہتی تھی اے سکینہ مسافر کا راستہ نہ روکو ورنہ نانا کی امت بخشی نہ جائے گی، دین کامل نہ ہوگا۔ اچھا بابا خدا حافظ۔ چلے حسین، مگر سننا عزادارو، کہاں سے الفاظ لاؤں؟ حسین تو چلے گئے، مگر یہ بچی خیمے میں بیٹھ کے انتظار کرتی رہی، میرا بابا شاید واپس آ جائے، شاید واپس آ جائے۔ ارے کچھ دیر نہ گزری تھی کہ بچی کو گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ اب جو در خیمہ پہ آئی تو عجب منظر دیکھا، زین الٹی ہوئی تھی، من کا ڈھلا ہوا تھا، زلجنا تیروں سے چلنی تھا،
پیشانی خون حسین سے رنگین تھی، آگے بڑھ کے قدموں پر گر گئی، اے ذوالجناح میرے بابا کو کہاں چھوڑ آیا؟ اور اس کے بعد شمر ملعون کے تماچے تھے اور ننھی سکینہ تھی، گوشواروں کا لٹنا تھا اور ننھی بچی تھی۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ خیموں میں آگ لگی ہوئی تھی، میں نے بچی کو دیکھا، میں نے بچی کو دیکھا، اس عالم میں بچی کو دیکھا کہ اس کے کرتے میں آگ لگی ہوئی تھی۔ میں آگے بڑھا، چاہا کہ کرتے کی آگ بجھا دوں تو وہ بچی گھبرا کے پیچھے ہٹ گئی۔ وہ کہے شیخ مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں فاطمہ کی پوتی ہوں۔ میں نے کہا اے بی بی میں یہ آگ بجھانا چاہتا ہوں، کہ میں نے آگ بجھائی، بچی نے مہربان پایا تو کہا مجھے مدینے کا راستہ بتا دے۔ کہا اے بی بی مدینے جا کے کیا کرو گی؟ کہا نانا رسول خدا کی قبر پر جاؤں گی، مرقد رسول پہ جا کے فریاد کروں گی، اے نانا میرے بابا کو شہید کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد نظرداروں بس ایک منظر اور دیکھیے گا، پھر یہی بچی ہے، 11 محرم ہے، بچی اپنے باپ سے لپٹی ہوئی ہے، اس لیے کہ وہاں سے قافلہ گزارا گیا جہاں شہیدوں کے لاشیں پڑے ہوئے تھے۔ سکینہ دوڑ کے بابا کے جسد سے لپٹ گئی، شمر آگے بڑھا، بچی اپنے باپ سے الگ ہو جا۔ سکینہ کہتی تھی ارے مجھے یہیں رہنے دو، میرے بابا کے پاس رہنے دو، میرا بابا تنہا رہ جائے گا، میرا بابا اکیلا رہ جائے گا۔ ایک مرتبہ شمر آگے بڑھا، عزاداروں سنیں گے، سنیے گا، دعا کر لیجئے گا، بس یہ وقت دعا ہے، ان آوازوں پہ اللہ رحمت نازل کرے، جزاکم ربکم۔ بس آخری فقرے سنیے گا۔ ایک مرتبہ شمر نیزہ لے کے آگے بڑھا، پشت پہ نیزہ چبھ ہویا، بچی تڑپ کے باپ سے الگ ہوئی۔ ارے ظلم یہیں پہ رک جاتا، مگر اس کے بعد سکینہ کو اونٹ کی برہنہ پشت کے اوپر اس طرح باندھا کہ رسیوں سے جکڑ دیا۔ اب جو اونٹ تیز دوڑا، آخری فقرے سننا، کربلا میں 2 شہید ایسے تھے جو اپنی زندگی میں پامال ہو گئے، ایک سکینہ، دوسرے قاسم۔ جب قاسم کے جسم پہ گھوڑے کی ٹاپیں پڑتی تھی، قاسم کہتے تھے چچا چچا چچا، اور جب اونٹ تیز دوڑتا تھا تو سکینہ کہتی تھی چچا چچا اب میں پانی نہ مانگوں گی، چچا واپس سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بار الہ اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ معبود اہل بیت کے چاہنے والے جہاں جہاں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگوں فرما، مسلمانوں میں آپس میں اتحاد و اتفاق کی فضا کو ہموار فرما۔ بار الہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرماتے ہیں۔ اہل بیت کے عاشق، اہل بیت کے عاشق بار الہ ان سب کو وہ کردار عطا فرما کہ جس سے اہل بیت علیہ السلام ہم سر راضی ہو جائیں، جو مرحومین و مرحومات محبت اہل بیت پہ دنیا سے گئے ان کے درجات کو بلند فرما دے، جوانوں کو دین کا سرمایہ قرار دے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے انصار و ایوان میں شمار فرما، ماتم حسین۔